بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ کتا ایک ایسا جانور ہے جو گھر میں بچے دے تو اس سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کن سورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی سورتوں کو۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟
جدہ میں۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال ہے، سعودیہ عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب ہے یمن۔ سوال ہے، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ سوال ہے، مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب ہے یوم عرفات۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تورات۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔
سوال ہے تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن اچھی آواز والے تھے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اس میں اعظم۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ نیل کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ عبد الرحمن بن ملجم نے۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟
ابوا میں دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ کون سی 3 صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر خواب میں جنت اور جہنم نظر آتے ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ التکویر رات کو پڑھ کر سونے سے خواب میں جنت اور دوزخ کا منظر نظر آتا ہے۔ نماز سنت یا نفل 3 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعت نہیں ہوتی۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ سوال ہے، غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور درہم کے برابر جگہ جلا دی۔
یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ وہ آتش پرست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ کھانے کے بعد۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔